تم KFC میں کس سے ملنے گئی تھی؟ اس نے ہنستے مسکراتے اور بے حد خوشی کے عالم میں گنگناتے ہوئے بیڈ روم میں قدم رکھا تو زیان کی سرد سی آواز نے اس کے پیروں کو گویا جکڑ لیا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، ویسا ہی پتھریلا اور سرد سا انداز۔ عنوا کی ساری خوشی ملیامیٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی رپورٹس ٹیبل پر رکھی اور خود قدرے نڈھال سی صوفے پر ڈھہ گئی۔ میں ہینا کے لیے برگر پیک کروا کر جو ہی پلٹی تو رمیز پر نظر پڑی، سو میں نے سوچا ان سے بھی علیگ سلیگ کر لی جائے۔ میجر رمیز وہی ہے جس کے ولیمے میں گئی تھی، انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، اسی لیے مجھے رکنا پڑا۔ کتنا برا لگتا میں یوں اجنبیوں کی طرح گزر جاتی۔ انہیں تو میں ڈنر پر انوائٹ بھی کر چکی ہوں، مگر آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں اور اتنے غصے سے مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ آپ کی آنکھیں کیوں اس قدر ریڈ ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر شک ہے؟ وہ ایک دم روحانسی ہو کر بے رب بولے جا رہی تھی۔ بھاڑ میں گیا شک، مجھے یہ بتاؤ رمیز کے ساتھ لڑکی کون تھی؟ زیان کے لہجے میں بے حد سنجیدگی تھی، یوں کہ عنوا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنانے لگی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا زیان اپنے حواس میں نہیں ہے۔ اب بتا بھی چکو ورنہ مار ڈالوں گا سب کو، وہ وحشت زدہ سے بول رہا تھا۔ عنوا ایک دم ٹھٹک گئی۔ پہلے وہ ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر یوں ہی اپسیٹ ہو گیا تھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس نے حیرانی سے سوچا اور بولی، وہ ذروہ تھی، رمیز کی مسز، بہت اچھی لڑکی ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ اس کی بیوی تھی؟ نہ جانے زیان کیسی تصدیق چاہ رہا تھا۔ عنوا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا، میں نے ان کا ولیمہ اٹینڈ کیا ہے اور اکثر ان کے گھر جاتی رہتی ہوں۔ اب آئندہ تم ان لوگوں سے میل جول نہیں رکھو گی۔ زیان کی آنکھوں سے سرخی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی تھی۔ اس کا برہم آتش فشاں جیسا مزاج بہتر ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی پھڑکتی رگ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب زیان کا موڈ ٹھیک ہے اور غصہ ختم ہو چکا ہے، مگر کیوں؟ عنوا کو یہ پابندی سخت زہر لگی۔ ہر بات کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ اب وہ اطمینان سے فریج کھولے کولڈ ڈرنک نکال رہا تھا۔ آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ میں نے آنکھیں بند نہیں کر رکھی۔ آپ مجھ سے کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ ایک معمہ اوپر رہتا ہے، دو پزل یہ ہیں، اس دن 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہ جانے کون تھی جسے دیکھ کر آپ کا پارا چڑھ گیا تھا۔ اس نے غصے سے چیخ کر کہا، بس میں نے کہہ دیا کہ تم آئندہ رمیز کی فیملی سے نہیں ملو گی، زیان نے دو ٹوک انداز میں کہا اور پیپسی کا ٹن وہ خالی کر کے دیوار سے دے مارا۔ اسے عنوا کا تفتیشی انداز زہر لگ رہا تھا۔ رانیہ سے نہ ملو، ذروہ سے بھی نہ ملوں، کچھ پوچھوں بھی نہ، کچھ جاننے کی کوشش بھی نہ کروں تو پھر میں کروں کیا؟ اس نے غصے سے بھنا کر کہا، کرنے کے اور بھی بہترے کام ہیں، کھوجی بننے کی ضرورت نہیں، کلب جوائن کر لوں، کسی NGO کی ممبرشپ لے دیتا ہوں، ویسے بھی تمہیں ہمدردیوں کا بخار چڑھا رہتا ہے۔ سب سے اچھا کام تو گھر سنوارنے کا ہے، بچے پیدا کرنے کا ہے، اسی کے بارے میں سوچو، کوئی پلاننگ کرو، چھوٹا سا ننھا منھا سا بیبی اب آ جانا چاہیے۔ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں عنوا، مگر زندہ بچے، جیتے جاگتے، ہنستے مسکراتے۔ اگر اولاد مر جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے نا؟ زیان کو یوں محسوس ہوا تھا بالکل اس کے قریب چھوٹا سا گلابی بچہ بہت شدت رویا تھا اور آخری ہچکی لے کر دم توڑ گیا۔ اس کا دل گویا چکی کے پانٹوں میں کسی نے مسل ڈالا تھا۔ ایک دم اس سے نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ ٹیبل کو ٹھوکر مارتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ عنوا ششدر سی رپورٹس پکڑے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ بے مقصد لاہور کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ مینٹلی اپسیٹ تھا۔ اب اس ڈولتی ناؤ کو کنارے لگ جانا چاہیے۔ اپنی زندگی کی الجھنوں اور ابہام کو وہ خود بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے لائر حسن سے رابطہ کیا، وہ اس کا دوست بھی تھا۔ حسن نے موبائل پر اسے بتایا کہ وہ فارغ ہے، اسی لیے اس نے گاڑی کا رخ حسن کے چیمبر کی طرف موڑ لیا تھا۔ حسن نے اسے دیکھ کر اپنی سیٹ سے اٹھا اور بہت تپاک سے ملا۔ کہاں غائب تھے؟ اتنے دنوں بعد شکل دکھائی ہے۔ وہی مصروفیت کا ازلی رونا، ابھی تو حشام کا ساتھ ہے، تبھی کچھ فرصت کے لمحات میسر آ جاتے ہیں۔ زیان پھیکے سے انداز میں مسکرایا، اوپر سے بیویاں بھی دو دو۔ حسن نے ٹکڑا لگایا تو زیان بھی سنبھل کر سیدھا ہو گیا تھا۔ اسی سلسلے میں آیا ہوں، اس نے تمہید باندھی۔ کھل کر بتاؤ، میں سمجھا نہیں۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے زیان کی طرف دیکھا۔ پیپرز تیار کروانے ہیں، زیان نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسے پیپرز؟ حسن چونک سا گیا۔ ڈائیورس کے پیپرز تیار کر دو۔ مگر کیوں؟ کسے طلاق دینا چاہتے ہو؟ حسن نے الجھ کر کہا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ایسے فیصلے جذباتیت میں نہیں کیے جاتے۔ میں بہت سوچ سمجھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ 9 سال کم نہیں ہوتے، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ تم پیپرز ریڈی کر دو، میں سائن کر دوں گا۔ مگر حسن نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ نو اگر، نو مگر، جو کہا ہے اتنا ہی کرو، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ پھر بھی ایک مرتبہ اور سوچ لو، اتنا بڑا فیصلہ لمحوں میں نہیں کرتے۔ تمہیں کیا پتا کہ یہ فیصلہ لمحوں پر نہیں سالوں پر مشتمل ہے۔ بہت خود کو جلایا ہے،
انتقام کی آگ نے بہت بے اطمینان کر رکھا ہے، اب مجھے بھی سکون چاہیے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ میں رانیہ کو طلاق دے دوں، نہ وہ مجھے نظر آئے گی، نہ ہی اس سے وابستہ یادیں لہو لہان کریں گی، اور پھر یہ اس پر ظلم ہرگز نہیں، اس بیچاری کو بھی اس نام نہاد بندھن کے بوجھ سے آزادی مل جائے گی۔ ہم سب نے اپنے اپنے حصے کی سزا بھگت لی ہے، ویسے بھی اب بجھی راگ کو کریدنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم طلاق کے پیپرز تیار کر کے بھجوا دینا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو حسن چیخ اٹھا، نہ چائے نہ ٹھنڈا، ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہو، پھر کبھی صحیح، ابھی جا کر میں نے ایک خاتون کی منتیں کرنی ہے جو میرے شدید رد عمل پر الجھی اور روٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حسن بھی بریف کیس اٹھا کر ہنستا ہوا اس کے ساتھ باہر نکلا۔ ڈراپ کر دوں؟ زیان نے آفر کی۔ نہیں، میرا ڈرائیور آ گیا ہوگا، مجھے ڈراپ کرنے کے چکر میں تم مزید لیٹ ہو جاؤ گے، اور ابھی تو تم نے منتیں کرنے کا پیپر ورک بھی کرنا ہوگا، الفاظ بھی ترتیب دینے ہوں گے، ڈائیلاگ سوچنے میں وقت لگے گا۔ میں حیران ہوں کہ زیان ابیس بھی اب کسی کی منتیں کرنے کے لیے کانشیس ہو سکتا ہے۔ یہ دن بھی دیکھنے تھے میں نے، اچھے بھلوں کے کسبل نکل گئے، پھر ہم جیسے مسکین شوہروں کی بات ہی کیا ہے، ہماری بیگم بھی ماتھے پر بل ڈالے انتظار فرما رہی ہوں گی، مجھے بھی گھر جا کر صفائیاں پیش کرنی ہوں گی کہ میں کسی حسین کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ تھا، پھر نصف بہتر صاحبہ نے تمہیں فون کھڑکا کر تصدیق کرنے کے بعد مجھ غریب مسکین کو کھانا پیش کرنا ہے۔ ہائے ہم جیسے مظلوم شوہر۔ جب تک حسن کی گاڑی نہیں آ گئی تھی وہ اسی طرح دعائیاں دیتا رہا تھا۔ زیان مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گھر آیا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ انوا بیڈ پر کمبل تانے سو رہی تھی یا پھر سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ انوا جان، زیان نے بڑے دلار سے اسے پکارا۔ انوا جان کی جان ہی جلاتے رہیے گا۔ انوا نے جل کر سوچا اور آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ سونے کا ڈرامہ کس خوشی میں کر رہی ہو؟ جگہ تو میں نے تمہیں لینا ہے، چاہے زبردستی ہی صحیح۔ زیان نے اٹھا کر کمبل اس کے منہ پر سے کھینچا تو وہ کسمسانے لگی۔ اٹھ بھی چکو، اس نے نرمی سے انوا کے گال تپ تپائے تو اسے مزید سونے کا ناٹک کرنا مشکل لگا۔ جب تک میں نے آنکھیں نہ کھولی یہ اسی طرح مجھے ستاتے رہیں گے۔ جانتے بھی ہیں میں جاگ رہی ہوں اور ناراض بھی ہوں، مگر یہ ٹھنڈا پانی تمہارے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ زیان کی دھمکی نے انوا کو سچ مچ گڑبڑا دیا تھا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور بغور زیان کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور وہ قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہو گئی نیند پوری؟ بڑی ہمدردی سے پوچھا گیا تھا۔ انوا کو بلا کا غصہ آیا مگر ضبط کر گئی۔ کہاں کی خاک چھان کر آئے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں آوارہ گردی کر کے آیا ہوں؟ زیان کے اندازے اکثر انوا کو شرمندہ کر دیتے تھے، یہی سمجھ لیں اسے بھی مبہم گفتگو کرنا آ گئی تھی۔ میں حسن کی طرف گیا تھا۔ زیان صوفے پر بیٹھ کر شوز اتارتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو۔ زیان نے ٹائی کا گولا بنا کر انوا کی طرف اچھالا، پھر اچانک یاد آنے پر سیدھا ہوا۔ تم نے ہنا کے فادر سے بات کی تھی؟ ہاں، مگر حشام بھائی کے پیرنٹس؟ اوف، کہاں سے وہ پیرنٹس امپورٹ کرے؟ بھائی اگر اس کے والدین ہوتے تو میں تم جیسی احمق کو کیوں کہتا، ڈائریکٹ رشتہ بھجوا دیتے۔ زیان نے خفگی سے کہا تو وہ تپ اٹھی۔ مجھے کیا خبر کہ ان کے پیرنٹس حیات نہیں ہیں، اور مجھے احمق کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود کو بہت عقل مند سمجھتی ہوں، انہوں نے فخر سے کہا۔ اے عقل مند دانش مند خاتون، آپ گئی تھی ہنا کے گھر، بات کی آپ نے اس کے والد محترم سے؟ کیا کہتے ہیں حشام کے ہونے والے سسر صاحب کہ حشام کو اپنی فرزندگی میں لینے کی خواہش ہے کہ نہیں؟ میں نے انکل سے بھی بات کر لی تھی اور ہنا سے بھی، پھر جب میں گھر آنے لگی تو مجھے زور کا چکر آیا اور پھر وامٹنگ شروع ہو گئی۔ میں نے سمجھا مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گیا ہے، مگر ہنا زبردستی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ مزید بتاتے ہوئے ڈھیروں شرم نے آن گھیرا تھا۔ اس نے تمام تر خفگی بھلائے رپورٹ زیان کی طرف بڑھا دی تھی، اور وہ ایسے دیکھ رہا تھا گویا بہت ہی غیر متوقع، حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ رونما ہوا ہے۔ جب بات سمجھ میں آئی تو اس نے انوا کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جگر جگر روشنیاں پھوٹ رہی تھیں، وہ ایک عجیب کیفیت کے زیر اثر اس کی طرف بڑھا تھا۔ دھڑ سے گزرتے بابا صاحب کی نگاہ در مکنون کے چہرے پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے گہرے سامنے ملیح چہرے پر تحیر تھا، وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہے تھے، کچھ ایسا جو برسوں کی ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے دل کا خالص ہونا ضروری ہے، جس کے لیے طویل صبر آزما انتظار کرنا پڑتا ہے، جو کسی معمولی انسان کو عطا نہیں کیا جاتا، جسے اللہ اپنے پیارے بندوں کے دلوں میں ڈال کر ان کے رخ اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ یہ عشق کا راز تھا، یہ معرفت کے جام تھے، یہ چھپا ہوا بھید تھا جو در مکنون نے پا لیا تھا۔ اس نے ہجر سے وصال تک، وجود سے ذات تک، محب سے محبوب تک، ذلت سے عزت تک، زوال سے عروج تک کا سفر طے کر لیا تھا۔ اس پر بخشش و کرم اور رحمت بیکراں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس نے حقیقی تصوف، شریعت کی پابندی، احکام الہی کی پیروی سے حاصل کر لیا تھا۔
اپنے نفس کو دنیاوی لذتوں سے پاک کر کے اس نے وہ چیز حاصل کر لی تھی جسے عام انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ نم آنکھوں اور لرزتے ہونٹوں سے اب وہ عبد الباری سے کہہ رہے تھے، باری بچے، در مکنون دنیاوی اور نفسانی محبتوں سے بہت آگے تک نکل چکی ہے۔ اب اسے کسی چاہت، الفت اور محبت کی چاہ نہیں کہ اس نے حقیقی عشق کا لطف پا لیا ہے۔ درمیانہ سا قد، سانولا رنگ، معمولی نقوش اور سادہ لباس والے بابا صاحب کا دل نہیں ایک سمندر تھا، محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، جس میں محبت و نفرت کے، حزن و ملال کے ذرات بھی جمع تھے۔ بابا صاحب جن کے عشق میں اس بستی کا ہر فرد مبتلا تھا، لوگ عقیدت کی حد تک انہیں چاہتے تھے، کچھ لوگ محبت کے لیے ان کے پاس آتے تھے، کچھ لوگ ضرورت کے لیے جنہوں نے دنیا کو اپنے دل سے نکال دیا تھا، وہ مخلوق کی غم خواری کرتے رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے دل سے تمام رنج اور غم ایسے دھل گئے گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ انہوں نے اہل زمین پر رحم کیا تو آسمان والے نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس دل میں اب کوئی حسرت نہیں تھی، بس ایک تمنا کے علاوہ ہر شے سے جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہ تمنا ان کی زیست کا حاصل تھی۔ کبھی کبھی رات کے کسی پہر وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھتے تھے اور پھر پوری رات ان کی روتے اور گڑ گڑاتے گزر جاتی۔ انہوں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا، یا اللہ اسے محفوظ رکھنا۔ وہ سجدے میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ مامی جی، وسیع کچن کے دروازے میں کھڑا بڑی معصومیت سے دھیمی آواز میں پکار رہا تھا۔ آٹا گوندتی ضروا نے ذرا سا رخ پھینک کر وسیع کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ کیا بات ہے وسیع؟ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ جھجک کر تھوڑا سا آگے ہوا۔ ہاں بھائی بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ضروا نے مصروف سے انداز میں آٹا باؤل میں رکھا اور برنر آن کیا۔ آپ ناراض تو نہیں ہوگی؟ یہ تو بات کی نوعیت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، آیا ناراض ہونا چاہیے یا نہیں۔ ضروا نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تو وہ قدرے گھبرا گیا۔ نہیں، پھر رہنے دیں۔ ارے اب تو ضرور بتانا پڑے گا، ضروا نے اصرار کیا تو وسیع کچھ دیر سوچتے ہوئے بولا، میں آپ کی خفگی افورڈ نہیں کر سکتا، یعنی معاملہ گھمبیر ہے۔ ضروا نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ خیر اتنا بھی نہیں اگر سمجھا جائے تو۔ وسیع کے فلسفیانہ انداز پر ضروا بھنا گئی۔ پہلیاں کیوں بھجوا رہے ہو؟ اب بتا بھی چکو۔ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کوئل آج کل لون میں بہت کوکتی ہے۔ وسیع کے بچے؟ ضروا نے کفگیر پکڑ کر لہرایا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا، اگر آپ کا تعاون حاصل رہا تو انشاءاللہ بچے بھی جلد ہوں گے، بس فضول بولتے رہنا، کام کی بات نہ کرنا۔ وہ سر جھٹک کر پھلکے بنانے لگی تھی۔ کام کی بات کی طرف ہی دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہوں۔ وسیع کا انداز ہنوز وہی تھا، یعنی غیر سنجیدہ۔ اگر آپ نے میکے جانا ہو تو میں ڈرائیوری کے لیے حاضر ہوں۔ کیا یہی کہنے کے لیے خوفزدہ تھے؟ اور ضروا کی بے تحاشا ہنسی نے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ نہیں، کچھ اور بھی کہنا ہے، وسیع نے خفگی سے کہا۔ ہاں، اور بھی اونگیاں بونگیاں مار لو، وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ آپ سارا دن اکیلی کام میں لگی رہتی ہیں، مجھے آپ پر بہت ترس آتا ہے۔ تو میں اپنی خوشی سے کام کرتی ہوں، مجھے کوئی مجبور نہیں کرتا، ضروا نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وسیع جھنجھلایا۔ تو سمجھا دو نا، اس نے مسکراہٹ دبائی۔ کسی کو ہیلپ کے لیے لے آئے، اپنے بونگے مشورے پاس ہی رکھو، ضروا نے خفگی سے کہا۔ کام والی تو آتی ہے، اور کسے لے آؤں اور کہاں سے لاؤں؟ اپنے گھر سے، وسیع نے بے ساختہ کہہ کر زبان دانتوں تلے دبا لی تھی۔ ضروا ایک دم پلٹ کر وسیع کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ سوری مامی، اگر آپ کو برا لگا تو مجھے معاف کر دیں۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ اپنی امی کو جانتے ہو نا، پتہ نہیں مجھے کیسے برداشت کرتی ہیں، انہوں نے طوفان اٹھا دینا ہے، ضروا حد درجہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ میرا ہیڈ ایک ہے، ماما میرے ساتھ ہیں، صرف آپ کی رضامندی چاہیے، وہ بہت سنجیدہ اور مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ضروا چونکی۔ کیا رمیز بھی جانتے ہیں؟ تم نے بات کی ہوگی رمیز سے۔ مامی آپ امی کی فکر نہ کریں، وہ زبان کی کرخت ہیں، مگر میری خوشی سے بڑھ کر انہیں کچھ بھی عزیز نہیں، وسیع نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تو ضروا نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولی، تمہاری خوشی کیا ہے ثنیا؟ ضروا کے پکارنے کے باوجود وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور پھر بھاگ گیا تھا۔ ضروا نے باقی کا کام بہت ذہنی کشمکش کے عالم میں نپٹایا تھا۔ رات کو رمیز کافی لیٹ آیا تو ضروا کو جاگتے پا کر قدرے حیران ہوا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے آہستگی سے کہا، مگر میں نے تو تمہیں فون کر دیا تھا کہ آج میں دیر سے آؤں گا، تم سو جاتی۔ رمیز نے نرمی سے کہتے ہوئے بریف کیس میز پر رکھا اور خود ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ یونیفارم چینج کر کے نائٹ سوٹ پہنے باہر آیا تو ضروا کو گہری سوچوں میں گم دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ کہیں آپا نے تو کچھ کہہ نہیں دیا؟ رمیز آپا کے تیز مزاج سے واقف تھا، اس لیے قدرے فکر مند سا ہو گیا۔ ضروا کیا بات ہے؟ یہ مراقبہ کس خوشی میں؟ اسے برابر لیٹتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر نرمی سے بولا، آپ سے وسیع نے ثنیا کے متعلق کوئی بات کی ہے؟ ضروا نے بغیر تمہید کے بات شروع کی تو رمیز نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی۔ وہ ثنیا سے شادی کرنا چاہتا ہے،
مگر ابھی تو وہ پڑھ رہا ہے اور سنیا بھی، اور پھر سب سے مشکل ترین مرحلہ زرین آپا ہے، ہنگامہ کھڑا کر دیں گی۔ وسیع سے کہیں سنیا کے خیال کو دل سے نکال دے۔ زرون نے جھرجھری لے کر کہا، وہ سنیا کو پسند کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے اور ابھی صرف منگنی کریں گے، اور زرین آپا کو سمجھانا میرا کام ہے، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا۔ رمیز تو گویا تمام معاملہ طے کیے صرف اسے انفارم کر رہا تھا۔ آپا کے طنز کون برداشت کرے گا؟ ضرور نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ارے کچھ نہیں کہیں گی آپا، وسیم کا بیٹا ہے، اس کے لیے آپا کے دل میں بہت گنجائش ہے، اور اس کی بیوی کے لیے بھی ضرور ہوگی۔ رمیز نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، وسیم آپا کا اکلوتا بیٹا ہے، ان کی امیدوں کا واحد مرکز، وہ اس کے لیے کوئی اپر کلاس سے لڑکی لائیں گی۔ ضرور نے اپنی خدشات کو زبان دی تو رمیز نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں اسٹیٹس کانشیس ہو رہی ہو؟ آپا کی بات کر رہی ہوں، ضرور جھنجھلائی۔ ابھی تو فی الحال اپنی کوئی بات کرو، آپا سے میں نمٹ لوں گا۔ رمیز نے ٹیبل لیمپ آف کر کے ضرور کے کان میں سرگوشی کی تو وہ جھینپ کر تکیے میں منہ چھپا گئی۔ پرل کانٹیننٹل کے 3rd فلور سے بذریعہ لیفٹ و 2nd فلور تک آیا۔ اسے یوکوہاما جاپان سے آئے مسٹر وانگ اور ین سن سے ملنا تھا۔ یہ اس کی پہلی جاپانی وفد سے ملاقات تھی۔ حشام ہی انہیں ایئرپورٹ سے لے کر آیا تھا۔ جاپانی ڈیلیگیشن نے پہلا سیمینار کراچی میں اٹینڈ کیا تھا۔ زیان اور حشام نے بھی شرکت کی تھی، مگر بطور خاص زیان ان سے مل نہیں سکا تھا۔ وہ 17 نمبر دہراتا، جو ہی کوریڈور سے ہوتا ہوا ترتیب سے نمبرز دیکھتا، 17 کے بند دروازے پر لکھا نمبر پڑھ کر غیر ارادی مڑا تو ایک روئی روئی نسوانی آواز سن کر چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر ایک وحشت زدہ لڑکی تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے قریب سے گزرنے کے چکر میں بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان بھی لپکتا ہوا آن پہنچا تھا۔ وہ لڑکی اس قدر خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی تھی کہ اس سنسان سوئے ہوئے محل میں ایک انسانی وجود کو دیکھ کر اور غیبی امداد سمجھ کر خوف کے مارے اس کے پورے وجود کے پیچھے چھپ کر بھینچی آواز میں چلائی، مجھے اس بھیڑیے سے بچا لو، اللہ کے واسطے مجھے بچا لو۔ زیان کو چند لمحے ہی لگے ہوں گے پوری صورتحال سمجھنے میں۔ دوسرے ہی پل وہ سامنے موجود نوجوان سے الجھ پڑا تھا۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ زیان نے سرد آواز میں پوچھا۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ درمیان میں مت آئیں، اس نے اپنے ماتھے پر چمکتا پسینہ پونچھ کر کہا۔ ہماری کوئی ذاتی معاملہ نہیں، یہ جھوٹا بے غیرت مجھے دھوکے سے لایا ہے۔ زیان نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کے چلانے کی آواز سن کر مڑ کر دیکھا تو اس سے لگا گویا پرل کانٹیننٹل کی پوری عمارت اس کے وجود پر ڈھہ گئی ہے۔ سارا؟ اس کے ساکت لبوں سے ایک شعلہ نما آواز نکلی تھی۔ دوسرے ہی پل نہ جانے کتنے ہی بھرپور تھپڑ اس کے رخساروں پر زیان نے مارے تھے۔ اس کی آنکھوں سے گویا خون چھلک رہا تھا اور منہ سے گالیوں کا ایک طوفان امڑ آیا تھا۔ نبیل صورتحال کو بگڑتا دیکھ کر جان بچانے کی غرض سے بولا، یہ میری بیوی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے دھوکے سے یہاں بلوایا تھا، اور سارا کے باقی الفاظ منہ میں ہی دبے رہ گئے تھے۔ زیان اسے چھوڑ کر نبیل کی طرف پھنکارتا ہوا بڑھا تھا، لاتوں اور گھونسوں سے نبیل کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ نبیل کو بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے 2-3 مرتبہ اس کا سر دیوار پر مار کر وہ زخمی شیر کی طرح پلٹا تھا۔ ہوٹل کی انتظامیہ بھی الرٹ ہو گئی تھی۔ نبیل کی حالت تشویشناک تھی، اس کے سر سے بھل بھل خون کے فوارے ابل رہے تھے اور شاید وہ بے ہوش بھی ہو چکا تھا۔ سر پرابلم کیا ہوئی؟ مینیجر نے منمنا کر پوچھنا چاہا تھا۔ زیان اسے بھی دھکیل کر سارا کا ہاتھ سختی سے پکڑے کھینچتا ہوا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ وسیع و عریض ہال میں موجود کئی لوگوں نے تحیر سے انہیں اپنے قریب سے گزرتے دیکھا تھا۔ پارکنگ میں آ کر زیان نے فرنٹ ڈور کھولا اور پہلے اسے دھکا دے کر بٹھایا، پھر گھوم کر دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ جتنی اسپیڈ سے اس نے گاڑی پارکنگ سے نکالی تھی، سارا کا دل جو پہلے ہی سینہ توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا، اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ہونٹ بھینچے ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا خاموشی سے گاڑی بھگائے جا رہا تھا، اور سارا مسلسل سر جھکائے آنسو بہاتی اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے کرن کے سامنے نبیل کا منہ توڑ دینے کا چیلنج قبول کیا تھا۔ سارا نے اپنے کال کے مطابق نبیل کے آفر کو اس کے منہ پر مارا تھا اور تفاخر سے اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی، مگر وہ بھی ایک نمبر کا خبیث تھا۔ پوری پلاننگ کر کے اس نے سارا کو بلوایا تھا۔ اس دوران کرن کو بہانے سے واش روم میں بھیج کر اسے دھمکاتا وہ اوپر لے آیا تھا، اور اگر زیان نہ ہوتا تو اس بھیڑیے نے نہ جانے کیا حشر کرنا تھا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے سوچ رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ سارا کو اس پل اپنے اعتماد اور بولڈنس سے نفرت محسوس ہوئی تھی جو اسے اندھی کھائی میں گرانے کو تیار تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا سنیا اسے دیکھ کر روئے جا رہی ہے۔ سارا کو اپنی چھوٹی بہن کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور دل اتھاہ گہرائی میں ڈوب رہا تھا۔ عورت کے پاس ایک ایسی آنکھ کا ہونا ضروری ہے جو مقابل کے اندر تک اتر جائے۔ سارا کے سینے میں گویا کسی نے نیزے کی انی گھونپ دی تھی۔ وہ درد کی شدت سے کراہی۔ تم نے سچ کہا تھا سنیا۔ اس نے گاڑی کی پشت سے سر پٹخا اور بلند آواز میں رونے لگی۔
اس کے پاس نہ وہ آنکھ تھی جو مقابل کے اندر تک اتر جاتی، نہ وہ قوت تھی جو اچھے اور برے میں تمیز کرتی، نہ اس نے باطن میں جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ کتنا گھمنڈ تھا اسے کہ وہ آج کے دور کی باشعور اور بولڈ لڑکی ہے۔ اگر نبیل اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جاتا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ سکتی تھی، اور پھر اس کی بیمار ماں یہ صدمہ کبھی بھی برداشت نہ کر سکتی۔ میری بہنوں کو کون سا خوف لاحق تھا؟ کیا یہی جس نے آج مجھے ذلتوں کے گھڑے میں اتار دینا تھا؟ بند کرو یہ ڈرامہ، زیان نے چلا کر کہا تو اس کی سوچوں کو بھی بریک لگ گئے، مگر آنسو ایک تواتر سے جاری تھے۔ میرا کوئی قصور نہیں زیان بھائی، وہ مجھے تنگ کر رہا تھا اور میں اسے بتانے آئی تھی کہ میری امی کی تربیت بہت مضبوط ہے، میں کسی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنے والی۔ تم وہاں لینے کیا گئی تھی؟ میں نے پہلے بھی تمہیں 5 اسٹار میں دیکھا تھا، اس وقت بھی یہی تمہارے ساتھ تھا۔ زیان نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، اس کے لبوں سے زہر میں بھجے الفاظ نکلے تو سارا تڑپ اٹھی۔ مجھے گالیاں دے لیں، مار لیں، بلکہ جان سے ہی مار دیں، مگر میری ماں کو گالی مت دیں۔ بتاؤ کیوں گئی تھی تم اس کے ساتھ؟ زیان نے چلا کر کہا۔ میری دوست کرن کی سالگرہ تھی، وہی مجھے زبردستی لے کر گئی تھی۔ نبیل اس کا کزن ہے، اس نے روتے ہوئے بتایا تو زیان نے لب بھینچ لیے۔ آپ نے مجھے پہچانا کیسے زیان بھائی؟ سارا نے سسکتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ زیان نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، وہ اس سے کیا بتاتا کہ اس گھر کے تمام مکین آج تک اس کے حافظے میں اول روز کی طرح محفوظ ہیں۔ اس کے دوست کہتے تھے کہ اگر زیان کسی شخص سے ایک مرتبہ مل لے اور پھر 40 سال بعد دوبارہ اس شخص سے زیان کی ملاقات ہو تو وہ بغیر کسی تردد کے اسے نہ صرف پہچان لے گا بلکہ پہلی ملاقات کا پورا حال بھی سنا ڈالے گا۔ اس نے نہ صرف سارا بلکہ ذروہ کو بھی پہچان لیا تھا اور اسے مبین اور مہک کے چہرے بھی یاد تھے، اور فاخرہ کو تو وہ کبھی بھولا ہی نہیں تھا، اس کی زندگی کے ناسور۔ زیان بھائی آپ امی کو کچھ نہ بتائیے گا، وہ صدمے سے مر جائیں گی، اس نے بھینچی آواز میں روتے ہوئے التجا کی تھی۔ زیان کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس گھر کی لڑکیاں اتنی آزاد خیال کیسے ہو گئی ہیں؟ تمہاری ماں نے اپنے اصول بدل لیے ہیں؟ اس کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ سارا اذیت سے لب کچلتی رہی۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ سارا کو یوں لگا گویا زیان نے اس کے منہ پر تیزاب پھینک دیا ہے۔ اسے خالہ قمری کی ایک ایک بات یاد آئی۔ اولاد کے پاپ ماں کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں، قصور بچوں کا ہو مجھے ماں ٹھہرائی جاتی ہے۔ کمبخت نے جنا جو ہوتا ہے۔ اری ماں کب چاہے ہے کہ بچہ بگڑ جاوے، میری نیک فرشتہ سے بھلی مانس ماں بے جرم کے معتوب ٹھہرائی جائے گی، اس نے بھبک بھبک کر روتے ہوئے کہا۔ ماں اور خود اپنا زیان کی نظروں سے گر جانے کا غم اسے کھائے جا رہا تھا۔ گاڑی اب اندرون شہر لاہور کی غلیظ اور تاریک گلیوں میں داخل ہو رہی تھی۔ سارا نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور سرعت سے آنسو چادر کے پلو سے رگڑ رگڑ کر پہنچے۔ زیان نے ایک مرتبہ بھی اس سے گھر کا پتہ نہیں پوچھا تھا، تو کیا زیان بھائی کچھ بھی نہیں بھولے؟ نہ یہ گلیاں، نہ یہ سب چوبارے والا ہمارا ٹوٹا پھوٹا مکان، اور نہ ہی ہماری ماں سے کی جانے والی نفرت۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اشرف کی دکان کے قریب رکی۔ گلی میں جا بجا کوڑے کے ڈھیر، گٹر کا بدبودار غلیظ پانی، ننگے کمزور اور میلے کچیلے بچے، کواڑوں سے جھانکتی عورتیں اور بالکل عین مکان کے سامنے بے سر و سامانی کی حالت میں کھڑی اس کی ماں۔ روتی بلکتی سنیا اور مہک اور پوری گلی میں نوحہ کنا ان کا بدرنگ ٹوٹا پھوٹا سامان بکھرا پڑا تھا، اور اس کا نڈھال بھائی لڑکھڑاتے قدموں سے سامان کا ڈھیر لگا رہا تھا اور گالیاں بکتا رؤوف چاچا۔ تو کیا اس ذلیل نے مکان خالی کروا لیا ہے؟ اس نے لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لیا۔ آؤ آؤ تم بھی دیکھ لو میری منگ کو آگے بیانے کا انجام۔ میں شہر سے گیا تھا، دنیا سے نہیں۔ تیری ماں نے 4 دنوں میں مکاری کے ساتھ اسے بیاہ دیا، اب دھکے کھانا گلیوں اور بازاروں میں۔ یہ تیرا بیمار بھائی تو کچھ کرنے جوگا نہیں، بدبخت عورتوں اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ اتنا سستا مکان اسی لیے کرائے پر دے رکھا تھا، سسرال سمجھ کر قدر کی تھی، مگر تم لوگ عزت کے قابل ہی کہاں تھے؟ 20 سالوں سے بٹھا کر رکھا تھا۔ وہ کفر بکتا چیخ چلا رہا تھا اور گلی میں تماشا دیکھتی عورتوں کا بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ان عورتوں نے حیرانی سے چمکتی گاڑی میں سے نکلتی سارا اور اس کے پیچھے آتے ایک خوش پوش نوجوان مرد کو دیکھا تھا۔ سارا کی نظریں اپنی ماں کے رنگ بدلتے زردیاں گھلے چہرے پر تھیں جو یکٹک زیان ابیس کو دیکھے جا رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا گویا نگاہوں کے راستے دل میں اتار رہی ہیں اس وجی چہرے کو، ان حسین سحر تراز آنکھوں کو جن میں آج بھی نفرت تھی، حقارت تھی۔ آج 9 سال بعد وہ پھر انہی راستوں پر کھڑا تھا۔ یہ وہی گلیاں تھی، ویسے ہی لوگ تھے، وہی مکان تھا، اسی چوبارے کے سبز کھڑکی میں جھانکتا اس کا چہرہ جس سے زیان ابیس نے بے پناہ محبت کی تھی، اور پھر بے شمار نفرت بھی۔ نہ اس کی محبت کی کوئی حد تھی، نہ اس نفرت کا کوئی شمار تھا۔
زیان میرا بچہ، میری جان، فاخرہ کے خشک لب پھڑپھڑائے۔ وہ 2 قدم لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھی، یوں کہ زیان اور ان کے درمیان چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ جب 4 دیواری کمزور ہو تو چور نقب لگانے آ جاتے ہیں۔ مجھے تیرے مضبوط سہارے کی آج ضرورت ہے۔ دیکھ میرا سر ننگا ہو رہا ہے۔ اسے اپنی بدنصیب ماں کی التجا سمجھ لے زیان۔ آج میرے اس یقین کو جھٹلا دے کہ ابیز جیسے پتھر کی اولاد ہے۔ میں آپ کے اس یقین پر مہر لگا کر جا رہا ہوں کہ میں اسی ابیز فریدی کا پتھر دل بیٹا ہوں۔ میرے باپ کے بارے میں اور کچھ مت کہیے گا۔ میرا باپ بدکار تھا، گنہگار تھا، مگر آپ کی طرح منافق نہیں تھا، بے درد نہیں تھا۔ اس سے مجھے محبت نہیں دی تو آپ کی طرح دھتکارا بھی نہیں تھا۔ آج جو کچھ میں ہوں اپنے باپ کی وجہ سے ہوں۔ مجھے بھی اس وقت ان باہوں کی گرمی کی ضرورت تھی، اس وجود کے سہارے کی ضرورت تھی، مگر اب نہیں۔ مجھے جینے کے تمام ڈھنگ معلوم ہو گئے ہیں۔ جس طرح آپ نے مجھے دھتکارا تھا، اسی طرح میں آپ کو یہ باور کروا کر جا رہا ہوں کہ گزرے برسوں کے دوران یہ نفرت مزید نشو و نما پاتی رہی ہے۔ نفرت کا پودا جڑ پکڑ گیا ہے۔ یہ نفرت میری آخری سانسوں تک برقرار رہے گی۔ نہ آپ کو زیان کی اس وقت ضرورت تھی اور نہ زیان کو اب آپ کی چاہ ہے۔ نفرتوں کے اس سلسلے کو قبر تک میرے ساتھ جانا ہے۔ آپ کی بیٹی کو بحفاظت آپ تک پہنچا دیا ہے، اسے میرا احسان سمجھیے گا۔ وہ آخری حقارت بھری نگاہ ان پر ڈالتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا دور، بہت دور نکلتا چلا گیا تھا، اپنی ماں کے دل سے بھی دور۔ میں نے آخری مرتبہ تجھے رو دیا زیان، اب تیرے نام کا آنسو میری آنکھ میں نہیں اترے گا۔ انہوں نے مبین کا بازو تھاما اور زیر لب بڑبڑائیں، اماں پتھروں سے سر نہیں پھوڑتے، اس سے میری رانیہ کا تو پوچھ لیا ہوتا، وہ تو ہماری یاد میں تڑپتی ہوگی۔ مبین نے تھکے تھکے لہجے میں کہتے ہوئے تینوں بہنوں کے ساتھ لگا لیا۔ بھائی اب ہمیں یہاں نہیں رہنا، مہک نے مبین سے لپٹ کر کہا۔ یہ لٹا پٹا قافلہ انجانی منزل کی طرف چل پڑا تھا۔ نڈھال وجود اور غمزدہ دل لیے وہ ان گندی گلیوں سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ زرین تک وسیع کے ارادوں کی بھنک پہنچ چکی تھی۔ رمیز نے کل رات ہی اس سے بات کی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ رمیز کو کھری کھری سنا دے، مگر بھائی اگرچہ وہ چھوٹا ہی تھا مگر کچھ معاملوں میں زرین اس سے دبتی بھی تھی۔ وہ صبح سے وسیع کا انتظار کر رہی تھی، مگر اسے بھی شاید ماں کے ارادوں کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے جل دے کر نکل گیا تھا۔ مگر اب زرین اس کا انتظار کرتے ہوئے خوب بھنا رہی تھی۔ جو ہی وسیع کی بائک کی آواز آئی وہ پہلے سے ہی اٹھ کر اس کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ وسیع گنگناتا کمرے میں داخل ہوا اور ماں کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے تمام کبوتر طوطے ہوا میں پرواز کر گئے۔ کیا ماما نے امی کو بتا دیا ہے؟ یا اللہ خیر! اس نے بے ترتیب دھڑکنوں کو ڈپٹا اور فلمی سٹائل میں زرین کے پاؤں چھو کر گنگنایا، میری پیاری امی جان، میرے سارے امتحان تیرے ہی دم سے آسان ہوئے۔ آج پھر سے لیٹ آئے ہو؟ زرین نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا اور اپنے پیروں سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ شادی کر دیں، رمیز ماما کی طرح جلدی جلدی گھر آ جایا کروں گا، اس نے خوش آمدی مسکان لبوں پر سجا کر کہا۔ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ بہت اتاولے ہو رہے ہو شادی کے لیے؟ زرین تو آگ بگولا ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ آج کل کے بچے نہ شرم ہے نہ حیا، اس نے تلخی سے سوچا اور وسیع کو گھورنے لگی، جو بہت معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ شادی کے لیے نہیں، منگنی کے لیے اتاولا باولا ہو رہا ہوں۔ تمہارے لیے نومیا کی بھانجی میں نے دیکھ رکھی ہے، انشاءاللہ جلد ہی منگنی کر دوں گی۔ زرین نے لہجہ بدل کر وسیع کو پچکارنے کے انداز میں کہا تھا۔ نومیا مامی کی بھانجی؟ قطعاً نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ میرے نویز ماما کی جو حالت کر رکھی ہے اس خالہ جان نے، ویسی ہی درگت میری بھی بنا کر رکھ دیں گی۔ نویز ماما کی طرح میں بھی اپنی سدھ بدھ بھول جاؤں گا۔ وسیع نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مجھ سے خود نویز نے بات کی تھی، اکلوتی بہن ہے بینا، اچھی خاصی پراپرٹی کی مالک۔ زرین نے اسے لالچ دینا چاہا۔ معذرت کے ساتھ امی، ویسی ہی سطحی سوچ، وہ بھی میرے بارے میں، اور پھر بینا بی بی اکلوتی مجھے لے اڑے گی، گھر داماد بنائے گی۔ خود نومیا مامی بھی ایک دن کہہ رہی تھی۔ وسیع نے ماں کو خوفزدہ کرنا چاہا تھا۔ زرین کو قطعاً اس بات پر یقین نہیں آیا۔ جھوٹ مت بولو، سچ کہہ رہا ہوں امی، انہوں نے بینا کے شوہر کو گھر داماد بنانا ہے۔ وہ قربانی کا بکرا میں بنوں یا کوئی اور، ان لوگوں کے یہی خطرناک ارادے ہیں۔ وسیع نے پرزور لہجے میں ماں کے گھٹنوں میں دباؤ ڈال کر کہا۔ مگر نویز نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی۔ زرین نے حیرت سے کہتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ میری واحد پونجی ایسے ہی اٹھا کر دے دوں؟ امی مجھے کسی ڈیکوریشن پیس کو گھر نہیں لانا، زروا مامی جیسی لڑکی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ زرین بھنا کر رہ گئی۔ زروا کی بہن کا بھوت جو سر پر سوار ہے، مگر وسیع
तुम जो मर्जी कह लो, बीना ना सही कोई और देख लूंगी, मगर सनिया मेरी बहू हरगिज नहीं बनेगी। मगर क्यों, क्या वजह है? वसी ने गुस्से से कहा। अम्मी प्लीज यूं मत कहें, मामा के हवाले से वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है और ये खालिस मेरी ख्वाहिश है, इसमें सनिया का क्या कसूर? इसने नरमी से माँ के हाथ थामे और मजीद बोला, अम्मी ज़रबा मामी बहुत अच्छी हैं, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, नानो भी कहती हैं। मामा और समन भी इनकी करवीदा हैं, इनकी अच्छी आदतों की वजह से वो सबका एहसास करती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, कम अज़ कम वो नोमिया और सना मामी जैसी बिल्कुल नहीं। और अंदर से तो आप भी इनकी अच्छाइयों को तस्लीम करती हैं, मगर ज़बान से इजहार नहीं करती। हमारी नानो का इंतखाब बेस्ट है। अब देखें ना, मामी इतने दिनों से हमारे साथ हैं, आप जो मर्जी कह लें, उन्होंने कभी पलट कर आपको जवाब नहीं दिया। वरना जब नवेश मामा लोग इधर रहते थे तो हर वक्त एक सर्द जंग दिन रात सबको ज़हनी अजियत में मुब्तला रखती थी। वसी ने चोट ठीक जगह पर लगती देखकर गला खंकारा और माँ के हाथ दबाते हुए कहने लगा, अम्मी जान, मैं आप पर कुछ बातें वाज़े कर देना चाहता हूँ। नवेश और नवीद मामा इस वक्त अलग हो गए थे जब हम दोनों बहुत छोटे थे, और अमीस मामा भी अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए थे। आप जानती हैं, नानों की तमाम तर कुर्बानियों को नवेश मामा भी तस्लीम करते हैं, मगर उन्होंने अपना घर बचाने की खातिर नानों को छोड़ दिया था, और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ था। आप और सना मामा की हमा वक्त लड़ाइयों की वजह से मामा लोगों ने नानों से अलग होने का फैसला कर लिया। अब वो लोग नानों को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, मगर नानो नहीं मानती, सिर्फ इसलिए कि आपका दिल ना दुखे। नानो सिर्फ आपकी खातिर ज़रवा मामी जैसी लड़की ढूंढ कर लाई हैं, ताकि हम सब मिलजुल कर रहें। अम्मी, आप ज़रवा मामी की नहीं, दरपर्दा नानो के इंतखाब की नफी करती हैं। नानो को बहुत तकलीफ होती है जब आप मामी से तल्ख कलामी करती हैं, मगर उन्होंने कभी आपको नहीं जताया। वसी खामोश हुआ तो ज़रीन बेचैन सी हो गई और हैरत से सोचने लगी कि वसी किस कदर बारीक बीनी से तजिया करता रहा है। अम्मी, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं जितने भी आपके सामने दावे करूँ, इन्हें सच ना मानिएगा। अगर मेरी बीवी में आपकी भाभीियों जैसी हुई तो मुझे भी घर बचाने की खातिर आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर बीना बेगम जैसी कोई आ गई ना, तो जब आपको नानों की तरह घुटिया का दर्द हुआ तो किसी ने तख्त पर बिठाकर खिदमत नहीं करनी, एहसास नहीं करना, ना ही फिर आप बैठकर हुक्म चला पाएंगी। वसी ने बात के इख्तिताम पर शरारती मुस्कुराहट लोगों पर सजाकर कहा तो ज़रीन गहरी सोचों में डूबी बगैर कुछ कहे गुमसुम सी उठकर चली गई थी, और वसी हुर्रा का नारा लगाकर वॉशरूम में घुस गया था। वो मामूल के मुताबिक चेकअप करवाकर जो ही क्लिनिक से बाहर आई तो आसमान ने मोटी मोटी बूंदें बरसाना शुरू कर दी थी। घर से निकलते वक्त तो बारिश का यूं टूट टूट कर बरसने का कोई इरादा नहीं लगता था, मगर अब लम्हों में जलथल हो गई थी। इसने एहतियात से गाड़ी स्टार्ट की और मोबाइल पर हिना का नंबर प्रेस किया। वो लोग अभी तक हॉस्पिटल में थे। रात को अंकल की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हिना ने इनको एडमिट करवा दिया था। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हिना ने कॉल रिसीव की। अंकल की तबीयत कैसी है? उन्होंने छूटते ही पूछा तो इसकी भीगी आवाज सुनाई दी। अब पहले से बेहतर है। कब तक डिस्चार्ज करेंगे अंकल को? इसने फिक्रमंदी से पूछा। अभी कुछ बताया नहीं, डॉक्टर्स ने जियान भाई और हशाम आए थे। हिना ने बताया तो महज इसका ध्यान बटाने की गर्ज से वो शरारतन बोली, जियान तो भाई हुए, हशाम को किस खुशी में भाई नहीं बनाया? हशाम को तो तुम भाई बना लो। हिना ने इसकी शरारत समझकर कहा। ओहो, मेंढकी को भी जुकाम हो गया है। उन्होंने इसे छेड़ा तो वो चिढ़ते हुए बोली, मेंढकी किसे कहा है? तुम्हें। जियान भाई के साथ रहते हुए तुम बहुत तेज हो गई हो, पहले ऐसी नहीं थी, बोलना भी नहीं आता था। इधर तुम्हारे साहब सुबह अपने दोस्त के हमरा आए थे, अब्बू की तबीयत पूछकर इनके सामने ही पता है क्या फरमाने लगे। हिना खजल सी होकर इसे कुछ बताते हुए रुकी तो उन्होंने बेचैनी से पूछा, क्या फरमाया था जियान ने? बस कुछ ना पूछो। हिना को ढेरों शर्म ने आन घेरा। बोल भी चुको। इसने मसनूई गुस्से से हिना को झाड़ा तो वो जल्दी से बोली, अब्बू के सामने ही कहने लगे, तुम दोनों कॉरिडोर में जाकर गुफ्त शनीद कर लो। और फिर अब्बू को बतौर खास मुखातिब करके मौसूफ ने बताया कि अंकल, ये आपकी इयादत करने नहीं, हिना से कुछ बात करने आया है। बाकी आप खुद समझदार हैं। जहां अब्बू बेचारे खजल होकर मुस्कुराए, वहीं हशाम का रंग भी उड़ गया। और मेरे बारे में तो तुम पूछना भी मत। जी चाह रहा था जमीन फटे या फिर जादू की छड़ी से मैं गायब हो जाऊं। सच बहुत ही मुंह फटे हैं तुम्हारे शौहर नामदार। अल्लाह तौबा, जियान भी हद करते हैं। उन्मा की हंसी छूट गई थी और दूसरी तरफ हिना ने भिना कर ये कहते हुए फोन बंद कर दिया, तुमसे हमदर्दी की तवक्को नहीं करनी चाहिए थी। उन्मा ने हंसने की वजह से आंखों में आई नमी को साफ किया और मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंक
دیا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ گھر آئی تو مس نینی نے بتایا، میم آپ کے خانسامہ زینو کا فون آیا تھا، ان کے پوتے کی طبیعت خراب ہے۔ اوہو، میں نے انہیں کچھ پیسے دینے تھے، زیان تو اس وقت دفتر ہوں گے، فون کر کے پوچھتی ہوں۔ وہ سوچتے ہوئے فون اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زیان کے سیکریٹری نے کال ریسیو کی تھی، زیان سے بات کروائیں۔ میڈم آپ کچھ دیر بعد فون کیجیے گا، سر میٹنگ روم میں موجود ہیں، کوئی بھی کال اس وقت ریسیو نہیں کریں گے۔ سیکریٹری نے شائستگی سے کہا تو وہ سرعت سے بولی، آپ انہیں بتائیں عنوا کو فون آیا ہے۔ سوری میڈم، سر غصہ کریں گے۔ مس سیکریٹری، آپ انہیں بتائیے کہ مسز زیان بات کر رہی ہوں، عنوا نے تنک کر کہا تو سیکریٹری گھبرا گئی۔ آپ پہلے بتا دیتی ہیں آپ سر کی مسز ہیں، میں ابھی بات کرواتی ہوں۔ کیا بات ہے عنوا، تم ٹھیک تو ہو؟ کیوں فون کیا ہے؟ کچھ دیر بعد زیان کی آواز ایئر پیس سے ابھری تھی، وہ تیز تیز بول رہا تھا، میں ٹھیک ہوں، طبیعت بھی فرسٹ کلاس ہے، ابھی ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آ رہی ہوں۔ عنوا سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے فون کرنے کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہے، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی زیان کو آفس فون جو نہیں کیا تھا۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے اپنے فون کرنے کی وجہ بیان کی تو زیان نے خفگی سے کہا، میری جان نکال کر رکھ دی ہے، پہلا خیال یہ آیا کہ کہیں تم بیمار نہ ہو گئی ہو، تمہاری طبیعت بھی تو ایسی ہو رہی ہے آج کل، میرا تمام اندرونی نظام ہلا کر رکھ دیا ہے تم نے، ابھی تک ہارٹ بیٹ نارمل نہیں ہو رہی، کمال کرتی ہو یار، پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو بھلا جھجک سیف میں سے نکال لینا، میں کیا اتنی خاص ہوں آپ کے لیے؟ اس نے بڑے شوق والے انداز میں پوچھا تھا، اس دلبرانہ انداز پر بے ہوش نہ ہو جاؤں میں؟ یوں مت کہو، ایسا نہ ہو کہ میں تمام فائلیں بھاڑ میں جھونک کر بھاگتا ہوا گھر آ جاؤں اور پھر دروازہ، ارے یار آگے کچھ نہیں بولنا، مت گھورو مجھے۔ ہے انہیں کیا ہوا ہے؟ عنوا نے حیرت سے سوچا۔ دوسری طرف زیان کی ہنسی سنائی دے رہی تھی، یقیناً اس کے ساتھ آفس میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ عنوا کے رخسار تپنے لگے تھے، ایک تو زیان بھی دائیں بائیں دیکھے بغیر شروع ہو جاتے ہیں، سوری عنوا، گھر آ کر بات ہوگی، یہ حشام خبیث شرم سے دوہرا ہو رہا ہے، اس کی گھوریوں کی مجھ میں تاب نہیں ہے، اوکے اپنا خیال رکھنا اور لنچ بھی ٹھیک سے کر لینا، میری جان پر احسان کرتے ہوئے۔ عنوا فون کریڈل پر رکھ کر بالوں میں ہاتھ چلاتی مسکراتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سیف کی چابی دراز میں سے نکال کر اس نے لاک کھولا۔ اوف، اتنے نوٹ! عنوا نے جھرجھری لے کر ترتیب سے رکھی نوٹوں کی اونچی ڈھیری کو دیکھ کر سوچا، ڈالر، پاؤنڈز، یورو اور نہ جانے کون کون سے ملکوں کی کرنسی اکٹھی کر رکھی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا تھا جب مجھ پر دولت اکٹھی کرنے کی دھن سوار ہو گئی تھی، یہ سب میری محنتوں اور جنون کا حامل ہے، ان میں بلیک منی کا کچھ حصہ نہیں۔ ایک مرتبہ زیان نے نہ جانے کس دھن میں آ کر اسے بتایا تھا، ورنہ اسے تو اپنے ماضی کے بارے میں بات کرنا سخت ناپسند تھا۔ عنوا نے صرف 20,000 روپے نکال کر لاکر بند کرنا چاہا، مگر اس بڑے سے سیف میں موجود ایک اور سیف کو دیکھ کر قدرے ٹھٹک گئی۔ پہلے یہی سوچا کہ زیان کی کچھ ضروری چیزیں یا کرنسی وغیرہ ہی ہوگی، مگر پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ہاتھ میں پکڑی چابیوں کے گچھے میں سے سب سے چھوٹی گولڈن کلر کی چابی سے لاک کھولا تو کلک کی آواز کے ساتھ چھوٹا سا دروازہ خود بخود باہر نکل آیا۔ عنوا نے اشتیاق سے دراز میں جھانکا، 3-4 فائلیں، ایک موٹی سی چین جس کے عجیب سی انسانی شکل والے لاکٹ میں دوریا لکھا تھا۔ اسے فائلوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر بیزاری سے دراز میں پٹکنے لگی تو نچلی فائل میں سے ایک تصویر جھانکنے لگی تھی۔ عنوا نے کھینچ کر تصویر کو نکالا اور ہاتھ میں پکڑ کر بغور دیکھنے لگی۔ اس کے دل کی رفتار معمول سے ہٹ کر تھی، ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کی بہت دلکش تصویر تھی، خصوصاً آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور نچلے ہونٹ کے پاس بھورا سا تل بہت جاندار لگ رہا تھا، گویا اس تل میں اس کے پورے چہرے کی خوبصورتی تھی۔ عنوا نے تصویر کو ہر اینگل سے دیکھا تھا، تصویر کے بیک سائڈ پر واضح لفظوں میں لکھا تھا، دوریا مائی لو۔ عنوا نے کپاتے ہاتھوں سے دراز بند کیا اور تصویر اٹھا کر باہر چلی آئی۔ مس نینی نے حیرت سے بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتی عنوا کو دیکھا تھا اور پھر خود بھی دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پیچھے آ گئی۔ رانیہ، میں تم سے کچھ پوچھنے آئی ہوں، پلیز سچ سچ بتانا، کیا زیان کی زندگی میں ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی عورت تھی؟ مس نینی کو زور کا چکر آیا تھا، اس نے حیرت سے بت بنی رانیہ کی طرف دیکھا تھا جو ساکت و سامت اس طرح کھڑی تھی گویا کبھی دوسرا سانس لے گی ہی نہیں۔ رانیہ کے چہرے کی رنگت پہلے سرد اور پھر سفید پڑ گئی۔ بہت پہلے عنوا کی چھٹی حص نے جو ہنٹس اسے دیے تھے وہ سب بے بنیاد نہیں تھے، زیان کی وہ باتیں جو اس نے عالم مدہوشی میں کی تھی اس کی کڑی اسی نام سے کہیں نہ کہیں ضرور ملتی تھی، گندی عورت۔ زیان کا آتشی انداز ذہن کے پردہ اسکرین پر لہرایا تو وہ خود کڑی سے کڑی ملانے لگی، بے حیا اور بے غیرت عورت تھی، میری روح کا ناسور، میری زندگی کا عذاب۔ عنوا کی رگیں تن سی گئیں۔ دوریا مائی لو، تصویر کے پیچھے چمکتے الفاظ، دوریا تمہاری ماں جیسی، میں تمہارے باپ
सांप जैसा। वो फिर से उलझने लगी। आखिर ये कुछ बताती क्यों नहीं? ज़ियान इसे मार तो नहीं देगा? ये क्यों इतनी खौफजदा है? क्या कोई औरत अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त दे सकती है? और शौहर भी ऐसा जिसने कभी इसका नाम लेना गवारा नहीं किया, जो इसकी शक्ल तक देखने का रवादार नहीं। रानिया के पत्थर वजूद में हरकत हुई और वो लरसते कदमों से चलती हुई सोफे पर ढह गई। इसकी सांसें धोंकनी की तरह चल रही थीं। उन्मा बेताबी से इसके करीब घुटनों के बल कारपेट पर बैठकर इल्तिजाया बोली, रानिया प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाना। मुझे यकीन है तुम जानती होगी कि ये तस्वीर वाली लड़की कौन है। इसने दुपट्टे में छुपाई दुरिया की तस्वीर रानिया के सामने की तो वो वहशत के आलम में चिल्लाने लगी, मैं नहीं जानती ये कौन बला है। नासूर है, ये दीमक है जिसने मुझे चाट लिया। लाओ मैं इसे फाड़ दूं, आग के हवाले कर दूं। इससे मुझे जलाया है, मैं इसे जला दूं। वो बुलंद आवाज में धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। क्या ताल्लुक है इस लड़की का ज़ियान से? इसने सख्ती से रानिया को बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ा। मुझे नहीं पता, रानिया ने तनफ्फुर से कहा। तुम सब जानती हो, मुझे बताना नहीं चाहती, यही समझ लो। इसका अंदाज मुबहम था। दुरिया का ज़ियान से क्या रिश्ता है? उन्होंने इसकी आंखों में आंखें डालकर करख्तगी से पूछा तो वो नजरें चुराकर चिल्लाई, मैं कुछ नहीं जानती। 1000 मरतबा भी यही कहूंगी, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। किसी छेनी से मेरा सर फाड़ दो, कोई खंजर मेरे सीने में उतार दो, किसी भाले से दिल चीर दो, किसी मोचने से आंखें नोच लो, या किसी कुदाल से जमीन खोदकर मुझे जिंदा इसमें दफन कर दो। मैं यही कहूंगी कि मुझे कुछ नहीं पता। ज़ियान तुम्हारा शौहर है और तुम इसका माजी नहीं जानती। 9 सालों से इसके साथ हो। उन्होंने हैरत से कहा तो वो चुपते हुए लेजे में चिंगाड़ी, वो मेरा नहीं सिर्फ तुम्हारा शौहर है। रानिया ने चबा चबा कर एक एक लफ्ज अदा किया। इसके निकाह में हो। क्यों? किस लिए? तलाक क्यों नहीं लेती इससे? छोड़ क्यों नहीं देती इसे? इसने जहरीले अंदाज में कहा। अपने हिस्से का अजाब भुगत रही हूँ। रानिया गुस्से के आलम में शायद फट पड़, मगर जो ही मिस नीनी पर नजर पड़ी वो खौफजदा होकर खामोश हो गई। उन्होंने भी इसकी नजरों के ताक़ुब में देखा था और फिर गहरी सांस खींचकर गुस्से से पलटी। क्या लेने आई हैं यहाँ? हमारी कोई हैसियत नहीं है इस घर में? अपनी मर्जी से कुछ बोल भी नहीं सकते? हमें सांसें भी आपसे पूछ कर लेना चाहिए? मैम प्लीज आप नीचे चलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं, बीपी लो हो जाएगा। साहब को पता चला तो तूफान खड़ा कर देंगे। मिस नीनी पर इसके चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ था। आप जा सकती हैं, इसने हाथ उठाकर कहा। मैम गुस्सा मत करें, रानिया बीबी आपको कुछ नहीं बता सकती। आपने जो पूछना है साहब से पूछिए, हम में से कोई भी जबान खोलने की जरूरत नहीं कर सकता, ना रानिया बीबी न मैं। मिस नीनी ने मायने खेजी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाई। आप इस तस्वीर को जानती हैं? नताइज की परवाह किए बगैर उन्होंने हाथ में पकड़ी तस्वीर मिस नीनी की आंखों के सामने लहराई तो वो एक पल के लिए शिशिद्दा रह गई थी। ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? मेरी बात का जवाब दें, उन्होंने जिद होकर चिल्ला उठी। मिस नीनी ने हैरत से आंखें फाड़ी और फिर बगैर कुछ कहे तेजी से सीढ़ियां उतर गई थी। यकीनन ज़ियान को बाखबर करने लगी थी, मगर उन्मा पर तो सब कुछ जान लेने का भूत सवार था। मिस नीनी के टलते ही इसने तशक्कुर भरा सांस खारिज किया। दुरिया को न सही, ज़रबा को तो जानती होगी। इसने बहुत सोच समझ कर रानिया को घेरा था। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो चौंक उठी। तुम मिली हो इनसे? रानिया के लुभों से सरगोशी नुमा आवाज निकली। हाँ। कब? किस जगह? कैसे जानती हो तुम इन्हें? इसने बेकरारी से कहा। जैसे तुम दुरिया को जानती हो और मुझे बताना नहीं चाहती, बिल्कुल इसी तरह मैं ज़रवा को जानती हूँ और तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। उन्वा जानबूझकर मुबहम सा मुस्कुराई तो रानिया बेचैन हो गई। इसकी बेचैनी आंखों से हवेदा थी। कुछ माजी के पर्दों पर लहराती यादें इसकी निगाहों में किरचियां चुभने लगी थी। मुबीन, इसके लुबों से एक नोहा नुमा आह बरामद हुई और दूसरे ही पल वो दौड़ते हुए दरवाजा लॉक करके फूट फूट कर रो दी थी। न जाने कौन से जख्मों से टांके उधड़ गए थे। मुबीन? उन्वा जेरे लब बुड़बुड़ाई। ये मुबीन कौन है? इसने झंझलाकर सोचा और दोनों हाथों से सर थामकर बेड पर ढह गई। लो जी, एक और नई कहानी, इसने थक कर सोचा। मैं तो पागल हो जाऊंगी इस उलझे रेशम को सुलझाते सुलझाते। उन्वा ने पैरों की उंगलियां दबाते हुए बुलंद आवाज में कहा। इसी पल मारिया दंदनाते हुए बगैर नॉक किए इसके बेडरूम में चली आई। उन्वा तो इसकी बदतहजीबी पर सुलग कर रह गई थी। इसने तमाम मैनर्स भुलाकर एकदम चिल्लाकर कहा, किसी के बेडरूम में एंटर होने से पहले नॉक कर लेना चाहिए। इस वक्त तो ज़ियान ऑफिस में होता है, इसीलिए मैं। मारिया ने मायने खेजी से ऊंचा सा कहका लगाया तो इसने तीखे अंदाज में तंजिया कहा, इसीलिए आप मुंह उठाकर बगैर नॉक किए अंदर घुस आई हैं। तुम तो अच्छा खासा बोल लेती हो, इस दिन पार्टी में तो भीगी बिल्ली बनकर बैठी थी। मारिया ने शर्मिंदा होना कहाँ सीखा था, मगर इस बिल्ली के तो पंजे भी तेज हैं और दांत भी। वो बिला वजह ही हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। उन्होंने नागवारी से इसे देखा और बोली, तुम जरा एहतियात से रहना, कहीं तुम मेरे हदफ का निशाना न बन जाना।
मैं समझी नहीं। मारिया ने आंखों में आई नमी को टिश्यू के साथ नजाकत से साफ किया। बिल्ली के पंजे तेज हों तो वो हमला भी कर सकती है, इसने मुबहम अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। कुछ कुछ मुश्किल पसंद भी हो, आखिर एक मुश्किल तरीन मुहिम जो और पत्थर के आदमी के साथ है, जिसके आसाब इस कदर मजबूत हैं कि कोई हादसा इस पर असर नहीं कर सकता, जो हर डार्केस्ट आवर्स में फौलाद की दीवार बन जाता है, वरना ज़ियान की जगह कोई और होता तो ज़रूर सुसाइड कर लेता। मारिया इसे गायबाना सराहते हुए बोली थी। कौन सा बदतरीन वक्त? मेरा नहीं ख्याल कि ज़ियान की जिंदगी में ऐसा कोई वक्त आया होगा, इसने चौंक कर कहा। तुम जानती क्या हो इसे? मारिया ने भवें उचकाकर नकाबले फहम अंदाज में इसे देखा। और तुम बताओ कितना जानती हो ज़ियान को? वो कुछ ठटक कर हैरत ज़दा सी बोली थी। मारिया कुछ ना कुछ ज़रूर दुरिया के बारे में जानती होगी, बल्कि रानिया के मुतालिक भी इसके जहन में कुछ स्पार्क हुआ था। बचपन से जानती हूँ ज़ियान को, अमेरिका में भी हम साथ थे। इसी पर मारिया का सेल फोन बज उठा था। वो फोन पर मसरूफ हो गई। उन्वा इसे बेजारी से सुन रही थी। कब आए पाकिस्तान? ओहो, यहाँ लाहौर में हो? क्यों नहीं, आज शाम को मिलेंगे। तुम होटल में क्यों ठहरे हो? ज़ियान को नहीं बताया होगा, वरना वो तुम्हें कभी भी होटल में रुकने नहीं देता। तुम डफर हो बहुत। इमलाक, कहाँ से आए हो? अच्छा, उम्रा करने गए थे। अभी तक मौलवी हो? मैंने समझा कुछ बदल गए होगे। हाँ, मैं इस वक्त ज़ियान के बेडरूम में मौजूद हूँ। मारिया ने एक आंख दबाकर बहुत घटिया सा इशारा किया था। वो खफत से सुर्ख पड़ गई। अरे यार, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, ज़ियान नहीं घास डालने वाला। मारिया खिलखिलाई, सेल फोन से कान हटाया और इसे होल्ड करने का कहकर उन्वा को बताने लगी। ज़ियान का और मेरा बेस्ट फ्रेंड है इमलाक, हम इसे मुल्ला कहते हैं। तो मैं क्या करूं? उन्वा ने जलकर सोचा। मारिया फिर से फोन पर मसरूफ हो गई थी। तुम्हारे लिए भी एक गुड न्यूज़ है, ज़ियान शादी कर चुका है। ये खबर कुछ हास्यदाना अंदाज में दूसरी तरफ पहुंचाई गई थी। उन्वा चौंक से गई। दूसरी तरफ इमलाक उछल कर खड़ा हो गया था। इसके चेहरे पर दबा दबा जोश था। तुम सच कह रही हो? मुझे क्या जरूरत है इतना खौफनाक झूठ बोलने की? मारिया ने नागवारी से कहा। तुम्हारे लेजे से हसद की बू सूंघकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि ज़ियान की बीवी कम से कम तुम नहीं हो सकती। फिर इसके बेडरूम में किस खुशी में मौजूद हो? इमलाक ने खुशदिली से तंज का तीर फेंका था। मारिया जलबिला सी गई। हम फ्रेंड्स भी तो हैं। फ्रेंड सिर्फ ड्राइंग रूम और लाउंज तक महदूद होते हैं, बेडरूम में बीवी सूट करती है। इमलाक ने अपने तंज की वजाहत में मजीद तंजिया अंदाज में की थी। जो तुम्हें नहीं चाहता इसके पीछे क्यों हलकान हो रही हो? जो तुम्हें चाहता है इसकी तरफ तवज्जो दो। और मुझे कौन चाहता है? इसके अंदाज में हद दर्जा दिखाई थी। उन्वा पूरी तवज्जो से मारिया की तरफ मुतवज्जा थी। तुम खूब अच्छी तरह जानती हो, गंभीर लहजे में बोला था। बहुत दुआएं की थी खाना काबा की छांव में बैठकर, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, मगर तुम अभी तक बेहदायती फिर रही हो। संभल जाओ मारिया, और इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि ना कल और ना आज और ना ही आइंदा फ्यूचर में ज़ियान तुम्हारा होगा। तो फिर जिंदगी के इतने कीमती साल क्यों ज़ाया कर रही हो? इतनी दूर से अपना पैसा और वक्त बर्बाद करके मुझे लेक्चर देने आए हो? मारिया ने तनक कर कहा तो इमलाक धीमे से हंस दिया। मैं इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरार तैनात हुआ हूँ, मगर इससे भी पहले मैं ज़ियान से मिलना चाहता था। लेक्चरारशिप ने तो बहाना फराम कर दिया है। मैं तो सिर्फ ज़ियान को इस सौदो ज़िया की भयानक खाई से निकालने आया था। इसे सिर्फ इतना बताने कि इसकी ज़ात को अंधेरों के सुपुर्द करने वाले खुद भी बेइत्मीनान है। इनमें से एक फरीक तो अपने हीरो की कान, जाहो जलाल, शानो शौकत को छोड़कर एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया था, जबकि दूसरा फरीक तो खुद को खोकर कुछ न कुछ तो पा गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझी नहीं। मारिया एकदम बेहद संजीदा लहजे में बोली थी। उन्वा ने इसकी आंखों में हिलकोरे लेते इस तरह को हैरानी से देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? इसने एक मरतबा फिर अपना सवाल दोहराया। कुछ नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ज़ियान ने मुश्किल से ही सही अपनी ज़िंदगी को एक दफ़ा फिर संवारना चाहा है, तो हमें और तुम्हें कोई हक नहीं इसके ज़ख्मों को खुरंड उतारें। इमलाक ने गहरी संजीदगी से कहा तो मारिया बेचैन सी हो गई। तुम दुनिया के मुतालिक कुछ कहना चाहते थे? मारिया ने पुरसोच लहजे में कहा तो उन्वा को यूँ महसूस हुआ गोया वो सांस लेना ही भूल गई है। बहुत दिनों से ज़रवा को महसूस हो रहा था कि ज़रीन इससे कुछ कहना चाहती हैं, मगर कह नहीं पा रही। ज़रवा ने सोचा वो खुद ही इनकी मुश्किल आसान कर दे, मगर सुबह से ही वो घनचक्कर बनी हुई थी। पहले रमीज़ को ऑफिस भेजा, फिर किचन का फैलावा समेटने लगी। जब रमीज़ ने ऑफिस से फ़ोन करके अपने किसी दोस्त की फैमिली के आमद का बताया, यानी डिनर पर एहतमाम लाजमी करना था, कोई कर्नल साहब अपनी नई नवेली बीवी के हमरा आ रहे थे। किचन में 3-3 डिशेज से नबर्द आजमा। ज़रवा ने कोई चौथी मरतबा ज़रीन को पलटते देखा तो पुकार उठी, आपा कुछ चाहिए? नहीं तो, ज़रीन ने फीके से अंदाज में कहा तो वो ज़रवा चौंकी। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, वो कुछ सोचते हुए बोली और कदरे झिझकते हुए इसके करीब आ गई। ज़रवा,
میں نے جو تمہیں ہفتہ بھر پہلے برا بھلا کہا ہے اس کی معذرت چاہتی ہوں۔ تمہاری خاموشی اور آنسوؤں نے مجھے احساس گناہ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس حالت میں تمہیں ذہنی اذیت سے دوچار کیا ہے میں نے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ دراصل میں نے بہت کم عمری میں ہی ایسے تکلیف دہ حالات کا سامنا کیا ہے کہ میرے اندر تک تلخی اتر آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اتنی اچھی ماں سے بھی بد کلامی کر جاتی ہوں، جنہوں نے صرف ہمیں جنم نہیں دیا لیکن پیدا کرنے والی ماں سے بھی زیادہ محبت دی ہے۔ دراصل شادی کے بعد زرین بھرائی آواز میں سب کچھ کہتی چلی گئی تھی، جبکہ ذروہ نے آپا کو ساتھ لگا کر خود بھی آنسو بہانا شروع کر دیے تھے۔ آپا کے دکھ اس کے دل پر دستک دے رہے تھے اور دور کھڑی شگفتہ بیگم کو اپنے انتخاب پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں لگا کہ تمام تر زرین کی تلخ کلامیاں اور رمیز سے ذروہ کی شادی کے دوران اس کی جھڑپوں کا انعام مل گیا ہے، اور ادھر ذروہ آپا کو مطمئن کرنے کے بعد آنسو صاف کرتی پچھلے ہفتے ان کے ساتھ لڑائی میں اپنی خاموش جنگ کو شاباش دے رہی تھی۔ بعض دفعہ خاموشی ہمیں وہ کچھ دے دیتی ہے جو ہم زبان سے مانگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رمیز کی محبت، ساس کی توجہ اور اہمیت کے باوجود اس کے دل میں ایک چبھن سی تھی۔ آپا اسے ناپسند کرتی ہیں، یہ بات اسے بے اطمینان رکھتی تھی، مگر آج وہ پورے دل کے ساتھ خوش ہو رہی تھی۔ آج اس کے بنائے کھانے پر، ڈریسنگ پر اور چھوٹی موٹی گھریلو باتوں پر آپا نے کوئی تنقید نہیں کی تھی۔ رمیز گھر کے خوشگوار ماحول اور آپا کو ہنستے دیکھ کر حیران ہوا اور پھر ذروہ کے کان میں سرگوشیانہ بولا، لگتا ہے آپ نے میدان مار ہی لیا ہے۔ اور ذروہ سوچ رہی تھی کہ امی کو یہ پڑھائے سبق اصل زندگی کا حسن اور زیور تھے۔ اس نے ان تمام نصیحتوں، ماں کی انمول باتوں کو گرہ سے باندھ کر انہیں اگلی نسل میں منتقل کرنے کے لیے ذہن میں بھی محفوظ کر لیا تھا۔ حسن اخلاق، نیکی، بھلائی، رحمدلی، شفقت، یہی تو اصل جہیز ہوتا ہے جو ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر رخصت کرے۔ تھوڑی سی تکلیف کے بعد عمر بھر کا سکھ اس کا نصیب خود بخود بن جائے گا۔ رمیز نے اس گھر میں اس کی پہلی رات کا آغاز میں ہی بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ اسے اپنی بہن اور اس کے بچوں سے قلبی اور جذباتی لگاؤ تھا، جبکہ ماں سے والہانہ عقیدت۔ اس نے ذروہ سے کہا تھا کہ وہ نومیہ اور ثنا کا رول پلے نہ کرے۔ اگر اس نے ویسا کرنے کی ذرہ برابر بھی کوشش کی تو پھر اس کا ٹھکانہ یہ گھر نہیں ہوگا، اور ذروہ اس محبت بھری چھاؤں سے نکل کر اپنی ماں کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اور نہ ہی اپنی ماں کو کسی اور عظیم صدمے سے دوچار کرنا چاہتی تھی، جن کا دل پہلے ہی اولاد کے دکھوں سے گھائل تھا۔ ایک ہفتے پہلے زرین نے ایسے توہین آمیز الفاظ اس کے بارے میں اور ثنیا کے متعلق کہے تھے کہ ذروہ کے پورے وجود کے پرخچے اڑ گئے۔ اس نے ایسی ذلت کا کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اگر زرین کے مقابل کوئی اور ہوتی تو شاید رمیز کے ساتھ نہ پا کر کب کی اس آشیانے کو کم عقلی کی بنا پر چھوڑ کر جا چکی ہوتی، مگر ذروہ نے بہت زیادہ ہمت، صبر اور برداشت کا درس اپنی ماں سے وراثت میں لیا تھا۔ اس کی ذات کو جب تک آپا رکھتی رہی وہ کمال ہمت اور ضبط کا دامن تھامے خاموشی سے ان کی لان تان سنتی رہی، مگر جب بات کردار اور ثنیا کے بے داغ وجود تک پہنچی تو اس نے مزید ہمت کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا تھا۔ وہ ایک دم صدمے کی شدت سے پھٹ پڑی۔ آپا، آپ کے الزام بے بنیاد ہیں۔ ثنیا کا اس قصے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنی بہن کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں۔ بوبو بن کر لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ڈھنگ رچاتی ہیں۔ تمہیں اگر خوش قسمتی سے اچھا گھر مل گیا ہے تو ضروری نہیں تمہاری دوسری بہنیں بھی اونچے محلوں کے خواب دیکھنے لگیں۔ پہلے اپنے اوقات دیکھ لو۔ اس گندے محلے اور بوسیدہ مکان میں کون شہزادہ گلفام آئے گا؟ یہ تو میری بھولی ماں کی آنکھوں پر سادگی اور شرافت کی ایسی پٹی بندی ہے کہ وہ تم لوگوں کا اصل چہرہ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ تم سب کتنی شریف اور کتنے پانی میں ہو، زرین نے تنفر سے کہا اور اپنی دھونکنی کی مانند چلتی سانسوں کو ہموار کرنے لگی۔ وسیع کے کمرے میں جانے سے پہلے وہ ذروہ سے دو ہاتھ کرنا چاہ رہی تھی، جس کا موقع اسے امی کے کمرے میں جانے کے بعد میسر آ گیا تھا، اور اب وہ ذروہ کے زرد متغیر چہرے کو بڑے تفاخر کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ آج آپ مجھ پر میری اوقات واضح کر دیجئے۔ اس نے انتہائی غصے کے عالم میں بھی ادب و احترام سے پلو تہی نہیں کی تھی۔ اس کے لہجے میں نرمی اور حلاوت برقرار تھی۔ بظاہر تم سب بہت نیک نظر آتی ہو، زرین نے مائن خیزی سے کہا تو وہ ایک دم جلبلا اٹھی۔ آپ کی مبہم گفتگو کا آخر مقصد کیا ہے؟ مقصد بھی واضح کر دیتی ہوں۔ اس نے جان بوجھ کر ذروہ کی بے بسی اور ہلکورے لیتے اضطراب کو دیکھ کر مزہ لیا۔ ثنیا اور وسیع کا رشتہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ مزید تمہاری ماں کے فریب میں آنے والے نہیں۔ اچھی طرح اپنی بہن کو بھی سمجھا دینا۔ زرین کا انداز آگ لگانے والا تھا۔ ذروہ کو لگا وہ پورے قد سے ڈھہ گئی۔ میں خود بھی نہیں چاہتی کہ میری معصوم بہن کو ناقدرے لوگوں کا ساتھ ملے۔
آپ میں وہ حصے نہیں پائی جاتی آپا جو نیک اور بد میں تمیز کر سکے۔ ایسی فلسفیانہ گفتگو کر کے تم رمیز کو قائل کیا کرو، یقیناً وہ تمہاری لچھے دار باتوں میں الجھ کر میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ ابھی تک اسی بات پر سلگ رہی تھی کہ رمیز نے آخر کیوں اپنی سالی کا نام وسیع کے ساتھ لیا ہے۔ اسے پختہ یقین تھا کہ ضروا نے ہی رمیز سے اپنی بہن کے لیے بات کرنے کو کہا ہے، لہٰذا زرین کے تمام غصے کا رخ خود بخود ضروا کی طرف مڑ چکا تھا اور زرین کے لفظوں کے تیر اس کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ تمہاری بہن سارا کے بھی رنگ ڈھنگ بدلے بدلے لگ رہے ہیں، ذرا احتیاط برتنا ورنہ ایک مرتبہ پھر ناکامی کے کالک چہروں کو سیاہ کر دے گی۔ زرین نے پھنکار کا کہا، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ضروا پھٹ پڑی، تمہاری ایک کزن گھر سے بھاگ گئی تھی نا؟ زرین نے بڑی معصومیت سے پوچھا تھا۔ ضروا کو یوں لگا گویا ایک پل میں ہی اس کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے۔ ایک لڑکی کا انتہائی قدم پورے خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ شکر کرو تمہارا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا ہے، تم ایک عزت دار خاندان کی بہو ہو، ورنہ ایسی لڑکیاں جو اپنے مفاد سوچ کر گھر سے بھاگتی ہیں، ان کے پچھلوں کو تمام عمر ان کی کرنی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ آپا اس کے بے داغ وجود پر کیچڑ اچھال کر اور دکھتے پس بھرے زخم پر نمک چھڑک کر چلی گئی تھیں، جس نے تا حیات یوں ہی تکلیف دیتے رہنا تھا، جس پر کسی مرہم کا کوئی اثر نہیں ہونا تھا۔ یہ وہ گھاؤ تھا جسے کسی کی مسیحائی سے بھرنا نہیں تھا، تا زندگی درد دینا تھا، اذیت دینی تھی۔